48 آیت نمبر ہے 37 آیت نمبر ہے 37 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ينال الله لحومها. پیچھے چونکہ قربانی کا تذکرہ آ رہا، کل کے درس میں آیا تھا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا. تم جو قربانی کرتے ہو وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آگے قرآن نے قربانی کے بارے میں فرمایا، اور یہ وہ آیت ہے جو آپ بڑی عید کے موقع پر، قربانی کے موقع پر بہت زیادہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور واقعی ہر مسلمان کو یہ آیت قربانی کے موقع پر یاد رکھنی چاہیے. اور بھائی اس آیت پر جہاں تک غور کیا جائے نا، صرف قربانی سے نہیں، ہر نیک عمل سے پہلے مسلمان کو یہ آیت یاد رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لن ینال اللہ لحومها. جو تم جانور ذبح کرتے ہو ان کا گوشت اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا. بھائی ان کا گوشت اللہ کو، چونکہ اللہ کھانے پینے سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے. ولا دماؤها. نہ ان کا خون اللہ تک پہنچتا ہے. بھائی پھر اللہ تعالیٰ تک کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. لیکن اللہ تعالیٰ تو پہنچتا ہے تمہارے دلوں کا تقوی. اللہ تک وہ پہنچتا ہے. زمانہ جاہلیت میں پتہ کیا طریقہ تھا قربانی کا؟ جس بت کے نام پر قربانی کرنی ہے، یا تو جانور کو اس کے پاؤں میں لے کے جانا ہے، ذبح کرنے کے بعد اس کا خون اس دیوتا کا جو بت تھا، جو مورتی ہوتی، اس کو پاؤں کو لگانا ہے، اس کا گوشت پہنچانا ہے. جانور ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے بتوں کے قدموں میں ڈال دینا ہے. وہ پڑا رہنا ہے کئی دنوں تک، جانور کھا رہے ہیں کہ جی یہ ہم نے قربانی اپنے توبہ نعوذ باللہ اپنے معبود تک پہنچا دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں تمہارے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اس آیت کو بھی ساتھ ملا لیجئے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا. آگے کیا ہے؟ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ. کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو تم سے کچھ نہیں چاہیے. یہاں فرمایا کہ تمہاری کوئی چیز اللہ تک نہیں پہنچتی. ہاں اللہ تک ایک چیز پہنچتی ہے، وہ تمہارے دل کی کیفیت. بھائی وہ کیا ہے؟ تمہارے دل کی کیفیت ہے. اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام کس لیے کر رہے ہیں. اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ دیکھنے والا کالا ہے، گورا ہے، کس برادری کا ہے، اس کی تعلیم ڈگریاں کیا ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری معاشرتی حیثیت کو نیک عمل قبول کرتے وقت نہیں دیکھتے. نہ اللہ تعالیٰ مال کو دیکھتے کتنا دے رہے ہو، وہ لاکھوں میں ہے، ہزاروں میں ہے، کروڑوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہاں اللہ تعالیٰ بھائی کس کو دیکھتے ہیں؟ قلوبکم.
کہ تمہاری دل کی کیفیت کیا ہے، اور میں نے عرض کیا یہی معاملہ ہر نیک عمل کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نیک عمل میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دے کس کو رہا ہے۔ وہ اللہ اتنے غیور اور بے نیاز ہے، ظاہر کے اعتبار سے ایک سخی کی سخاوت اگرچہ پورے ضلع پر ہو، شہروں کے شہروں پر ہو، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے ٹرکوں کے ٹرک جو ہے وہ آٹے کے چاولوں کے خرچ کر دی ہے، نہ، اللہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ بھئی اللہ صرف کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ دل کو۔ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس کیفیت سے دے رہا ہے، اور بھائی اگر دل کی کیفیت ٹھیک ہو نا تو چھوٹا عمل بھی بڑا ہے، اور اگر دل کی کیفیت ٹھیک نہ ہو، بڑے سے بڑا عمل چھوٹا نہیں بلکہ وہ بالکل کیا ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ آپ دو حدیثیں سن لیجئے۔ اگر بندے کی دل کی کیفیت ٹھیک ہو، اخلاص ہو، اور بندہ کام صرف اور صرف کس کے لیے کر رہا ہو؟ اللہ کے لیے، اس کام پر بظاہر وقتی طور بلے بلے نہیں ہوتی، لیکن اخلاص والے عمل کی جڑیں بڑی گہری ہوتی ہیں، اور ریاکاری کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ چند دن ہوتا ہے۔ اس لیے شور شرابے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے بھائی، وقتی شور شرابے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ جو ریاکاری اپنے نفس، اپنی عزت، اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کام کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہو وہ وقتی ابال ہے، وہ پانی پر اٹھنے والا کیا ہے؟ بلبلہ ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، جو عمل اللہ کے لیے کیا ہے، میں نے عرض کیا وقتی طور اس پر واہ واہ نہیں ہوتی، لیکن اخلاص والے عمل میں بڑی طاقت اور بڑی جان ہے۔ اگلی بات، اگر بندہ کوئی کام کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے، اس کی نیت ٹھیک ہو۔ نیت کا صحیح ہونا، بعض مرتبہ بندہ وہ عمل کر نہیں پاتا، لیکن چونکہ اخلاص، نیت ٹھیک تھی، اللہ تعالیٰ بغیر عمل کے بھی منزل تک پہنچا دیتے۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر تشریف لے گئے۔ یہ حدیث بھائی یاد رکھنا، مجھے تو اس حدیث سے بہت ہی فائدہ پہنچا، اور مجھے جس بات سے فائدہ پہنچتا ہے میں اس کو بار بار بیان کرتا ہوں تاکہ وہ دل و دماغ میں بیٹھ جائے، ہم سے غلطی نہ ہو جائے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے غزوہ تبوک اللہ کے نبی کی زندگی کا آخری اور مشکل ترین غزوہ ہے، سپر طاقت سے ٹکر، گرمی میں لمبا سفر۔ میں نے کئی مرتبہ حوالہ دیا، مدینہ میں داخل ہو تو شروع میں جو مدینہ چوک آتا ہے اس میں تبوک کا روڈ نکل رہا ہے، اس پر لکھا ہوتا ہے کہ کتنے 100 کلومیٹر ہے تبوک، اور اس زمانے میں کوئی راستہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے صحراؤں میں سفر کیے، سواریاں مر گئی، جسموں کی چمڑیاں ادڑ گئی، پاؤں کے جو تلے تھے وہ اتر گئے، جوتے ٹوٹ گئے، اور انہوں نے ٹاکیاں باندھی۔ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں جب واپس آئے ہوں گے کتنے کلو وزن کم ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی جب تبوک پہنچ گئے تو اللہ کے نبی نے ایک بات فرمایا کہ تم مدینہ سے تبوک تک بڑی وادیاں، بڑے صحرا طے کرتے آئے ہو، مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں، جو تمہاری ہر وادی، ہر صحرا، ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن وہ ہے کدھر؟ مدینہ میں۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، اللہ کے حبیب ہم پکے باغ چھوڑ کر تبوک آ گئے، ہمارے جسم پگھل گئے، گرمی نے ہمیں جھلسا دیا ہے،
پیاس سے ہمارے جگر خشک ہو گئے ہیں، ہمارے چہروں پر خشکی کی تہیں جم گئی ہے. ہم تب تبوک پہنچے ہیں تو مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ہماری ہر مشقت میں ساتھ اور اجر پا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مدینہ میں رہنے والے وہ کمزور اور معذور ایسے ہیں جن کی تمنا یہ تھی کاش ہم بھی حضور کے ساتھ کہاں جاتے، تبوک جاتے. وہ رو رہے ہیں، اور قرآن کریم نے 10ویں پارے کے آخر میں ان کمزوروں کا کیا کیا؟ لیس علی الضعفاء، قرآن نے ان کا تذکرہ کیا. اور جس وقت تبوک کے لیے نکلے نا، غربا معذور جن کے پاس سواری نہیں، وہ رو پڑے، اللہ کے نبی کے ترلے کرتے، اللہ کے نبی ہم ماڑے ہیں، ہمیں بھی سواری دے دیں، ہم آپ کے ساتھ جائیں. ان کے دل کا اخلاص اللہ کو اتنا پسند آیا کہ عملی طور پر تبوک آنے جانے والے اس غزوے والوں کو جو کچھ ملا، ان لوگوں کو مدینہ میں رہتے ہوئے ہی. بھائی اگلی بات عرض کروں آپ کو، دنیا حج پر جا رہی ہے. کیوں بھائی لوگ مسلمان حج پر جا رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ مسلمان جن کے پاس وسائل نہیں ہے، بڑی تڑپ ہے ان کو، حاجیوں کو جاتا دیکھ کر ان کو رونا آ جاتا ہے، کاش میرے پاس ہمت ہوتی میں بھی حاجیوں کے ساتھ جاتا. حاجیوں کو وہاں حج کرتا دیکھ کر وہ تڑپ جاتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، جسم کے روکڑے کھڑے ہو جاتے. تو بھائی یہ جو صحیح حدیث میں نے صحیح بخاری کی سنائی ہے، اس حدیث کی روح سے یہاں رہ کر حج پر نہ جا سکنے والے تڑپ رہے ہیں، ان کو بھائی حج کا ثواب ملے گا کہ نہیں؟ یہی بات ہر نیکی کی ہے. قرآن نے مجھے اور آپ کو اس آیت میں یہی سمجھایا. اس لیے بھائیو، مجھے اور آپ کو اپنے عمل میں تقوی پیدا کرنا ہے، اخلاص پیدا کرنا ہے. مخلص بندہ نہیں مرا کرتا، مخلص بندہ نہیں مرا کرتا. اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے. سارا زمانہ اگر مخالف ہو، بس بندہ کی نظر اس پر ہو کہ آیا میرا عمل کس کے لیے ہے. اگر اللہ کے لیے ہے وہ مطمئن ہو جائے، کوئی پریشانی نہیں. اگر ہمارا عمل کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میرا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا میرا سارا کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. بس پھر اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے، اے میرے بندے، جو ہر وقت مجھے دیکھے گا میں اس کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا. دوسری حدیث میں نے عرض کیا تھا، 2 حدیثیں. آپ کو پتہ ہے کل قیامت والے دن شہید کے درجات کتنے اونچے ہوں گے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، تیسرا درجہ جی شہداء کا. شہادت اتنا بڑا درجہ ہے، اللہ کے نبی نے تمنا کیا اللہ میں تیری راہ میں شہید کیا جاؤں، زندہ، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شہید اللہ کی راہ میں غزہ کے سارے شہداء اس طرح آئیں گے کہ وہ خون سے لت پت ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کے جسموں پر لگنے والی مٹی کو بھی سونا چاندی سے زیادہ قیمتی قرار دیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دل کی سچائی سے شہادت مانگتے ہیں. سأل اللہ شہادت بصدق، بھائی کس طرح مانگتے ہیں؟ دل کی سچائی سے. ان کے دل میں تڑپ ہے، تمنا ہے. میں نے الحمدللہ زندگی میں آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے جن کی اتنی تمنا کہ یا اللہ مجھے شہادت دے، یا اللہ مجھے شہادت دے. اور الحمدللہ پھر دیکھا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت سے سرفراز کیا. فرمایا جو لوگ دل کی سچائی سے اللہ تعالیٰ سے بھائی کیا مانگے؟ شہادت مانگے، لیکن بعد میں ہو یہ
کہ اس کو شہادت پیش نہیں آئی دنیا میں، لیکن اس کی نیت کیا تھی؟ سچی۔ منازل الشہداء، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے دل کے اخلاص اور صحیح نیت کی وجہ سے اس کا حشر کن کے ساتھ فرمائیں گے؟ اچھا اب بھائی مجھے بتاؤ، حضرت خالد بن ولید کا حشر کل قیامت والے دن شہیدوں کے ساتھ ہوگا کہ نہیں؟ آپ حضرات کو پتہ ہے آخری وقت میں حضرت مشہور بات ہے، حضرت خالد بن ولید رو پڑے آخری وقت میں، کہا میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں زخم نہ ہو، میں نے میدان جہاد میں ہر جگہ شہادت کو تلاش کیا، جہاں گھمسان کی جنگ ہوتی، جہاں جان کے لالے پڑ رہے ہوتے، جہاں خون کے فوارے ابر رہے ہوتے، مجھے یوں لگتا کہ یہ جنگ کا خطرناک مرکز ہے، یہاں مجھے شہادت مل سکتی ہے، تو میں تلوار لے کے اس میں گھس جاتا کہ مجھے شہادت مل جائے، لیکن میں شہید نہیں ہوا، آج بستر پر جا رہا۔ بالکل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہاں فوت ہوئے بھائی؟ بستر پر۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا حشر کل قیامت میں کن کے ساتھ ہے؟ چونکہ سیف من سیوف اللہ ہے، یہ اللہ کی تلواروں میں سے کیا ہے؟ ایک تلوار ہے۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو بھائی یہ سبق دے رہی ہے کہ قربانی کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، دل کی کیفیت پہنچتی ہے، اخلاص پہنچتا ہے، اخلاص پہنچتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا اس بات کا تعلق صرف قربانی سے نہیں ہے، بلکہ اس بات کا تعلق کس سے ہے؟ ہر نیک عمل سے ہے، ہر نیک عمل سے ہے، ہر نیک عمل سے ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، ہرگز اللہ کو قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، وَلَا دِمَاؤُهَا، اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو تمہاری طرف سے بھائی کیا پہنچتا ہے؟ تقوی۔ آپ کو پتہ تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، دل کی کیفیت، دل میں جو اخلاص، دل میں جو اللہ کا ڈر، دل میں جو اللہ کا احترام، اس کو بھائی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ایک سے فرمایا تھا التقوی ہا ہونا، اس کے دل پر ہاتھ لگا کے کہ تقوی جو ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان جانوروں کو مسخر کر دیا ہے۔ یہ بات پیچھے بھی آئی ہے، پچھلی آیت کے آخر میں بھی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تمہارے ہاتھ میں دے دی ہیں لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں سیدھی راہ دکھائی۔ خدا کا شکر کرو، تم گائے کو اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو، گائے کا پیشاب نہیں پیتے۔ بھائی توجہ کرنا میری طرف، تم خدا کا شکر کرو، تم گائے کو کس پر قربان کرتے ہو؟ تم گائے کا پیشاب نہیں پیتے۔ خدا کا شکر کرو کہ خون پسینے سے کمایا ہوا حج اور قربانی اور نیکی کی شکل میں کس کے نام پر خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ کے نام پر۔ کسی ایسی قبر پر خرچ نہیں کر رہے جس میں انسان بھی دفن نہیں ہے، پتہ نہیں کون دفن ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اپنی نعمتیں دے، پیسہ دے، اس کا صحیح جگہ استعمال ہونا اللہ کی رضا میں، یہ بھی ایک بہت بڑی کیا ہے؟ سعادت مندی ہے۔ وگرنہ لوگوں نے عجیب عجیب جگہ پیسے ضائع کر دیا، اور شیخوپورہ چلے جاؤ ہرن منا رہا ہے، بادشاہ کی پسندیدہ ہرن تھی، بھائی وہاں اس زمانے میں کوئی ریاست کا پیسہ لگا ہوگا کہ نہیں؟ لگا ہوگا۔ میں نے گجرانوالہ میں، نام لینے کی کیا ضرورت ہے، ایک اپنے پیر صاحب کی قبر پر جتنا پیسہ خرچ کیا ہے، اس طرح کی کم سے کم کو 4-5 مسجدیں بن سکتی ہیں۔ کیا بن سکتی ہے؟ 4۔ اب اللہ نے ان کو دیا، لیکن وہ صحیح جگہ خرچ نہیں ہوا۔ میں اشارتاً عرض کروں،
اس حسن و جمال کا کیا لینا دینا جو بازار اور مارکیٹ کی زینت بنے؟ لعنت ہے ایسے حسن و جمال پر۔ حسن و جمال وہ ہے جو نکاح اللہ کے احکام کے دائرے میں رہے، جو حلال و حرام کے دائرے میں رہے۔ ہاں، حسن و جمال وہ ہے جو خاندانوں کی عزت بنے۔ بھائی میں کیا الفاظ عرض کر رہا ہوں؟ حسن و جمال وہ ہے جو کس کی عزت بنے؟ جو خاندانوں کی آبرو بنے، جو خاندانوں کی عزت بنے۔ وہ بھی کوئی حسن و جمال ہے جو مارکیٹ میں بکتا پھرے؟ لعنت ہے اس حسن و جمال پر۔ اس لیے قرآن نے فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تم اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو سیدھی راہ دکھائی ہے اس پر کیا کرو؟ تم اللہ تعالیٰ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ اچھائی کرنے والوں کو کیا دے رہے ہیں؟ خوشخبری دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔